الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمدللہ رب العالمین. مسجد حاضرہ خدیجۃ الکبریٰ میں 12ویں شریف کے سلسلے میں اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کریم جملہ اراکین کمیٹی اور جو حاضرین ہیں سب کو برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. آقا دو جہاں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے اور بیانات اور موضوعات دیے جاتے ہیں. موضوعات کے مطابق بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے بیان کا موضوع ہے امت محمدیہ کی خصوصیات. تو کچھ انشاءاللہ خصوصیات اور امت کے فضائل اور مناقب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امت محمدیہ کی خصوصیات. خصوصیت کہتے ہیں خاص چیز کو، یعنی ایک خصوصیت اسپیشلٹی جسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جس کے اندر ہے تو وہ اس کے غیر میں نہ پائی جائے. تو میں یہ بیان تیاری بھی کچھ کی، کچھ دیکھا پڑھا سنا، تو خود ہی ذہن میں ایک بات آئی کہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت بڑی شان کی حامل ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ ہے. اس سے بڑھ کر کیا خصوصیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. یہ خصوصیت اس امت ہی کو حاصل ہے. اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ حاصل نہیں کہ وہ محبوب خدا کی امت ہو. کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، رب کائنات میں بن مانگے دامن مصطفیٰ ہمیں عطا فرما دیا. میں قرباں ان کی بخشش کے، میں قرباں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے اتنا دیا کہ ہمارے دامن میں سمایا نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی کرم نوازیاں ہم پر اتنی ہیں، اس امت پر اتنی ہیں کہ اس امت کو بن مانگے اتنا ملا ہے، اگر مانگے تو پھر کتنا ملے گا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ہم بیٹھے ہیں بغیر مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
نے تورات میں امتوں کے فضائل پڑھے اور ایک امت کا ذکر خیر پڑھا تو بارگاہ الہی نے عرض کیا مولا ایسے بندوں کو میری امت بنا دے. وہ ذکر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی فضیلتیں، کئی خصوصیات کو بیان کیا کہ باری تعالیٰ میں نے ایسی قوم کا پڑھا کہ جو تیری عطا کردہ کتاب کو پڑھے گی، سنے گی اور دلوں میں محفوظ کر لے گی. یہ خصوصیت اس امت مصطفیٰ کو حاصل ہے. اس سے پہلے جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، کسی کو یہ اعزاز خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو. اور اس امت مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے بچے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ ایسے بندوں کو جو تیرے پاکیزہ کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی، ایسی امت کو میری امت بنا دے. اپنے امتی ہونے پر ناز کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ تو میرے احمد کی امت ہے. یہ خصوصیت حاصل ہو گئی. پھر کہا مولا چلو ٹھیک ہے، ایسے بندوں کو نہیں بناتا میری امت تو میں نے اور بھی ذکر پڑھا ہے. کیا ذکر پڑھا ہے؟ کہا باری تعالیٰ ایسی قوم بھی آئے گی جو گناہ کا ارادہ کرے گی مگر تو اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھے گا. نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے کھاتے میں نام اعمال میں تو ایک نیکی درج فرما دے گا. ابھی عمل نہیں کیا، صرف نیت کی ہے، باری تعالیٰ تو اس کے نام اعمال میں نیکی درج فرما دے گا. اور اگر عمل کر لیں گی تو 10 نیکی عطا فرمائے گا اور تیری رحمت ہوگی، تو جتنا چاہے گا انہیں نیکی عطا فرمائے گا. تو ایسی قوم کو میری امت بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ بھی میں نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ امت بھی میرے احمد کی امت ہے. یہ اعزاز جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اعزاز حاصل ہے زمین کو، تو یہ اعزاز صرف زمین کو حاصل ہے کہ آسمان پہ تو گنبد خضرا نہیں ہے. کہ گنبد خضرا جس طرح پوری کائنات میں مدینے میں ہے، یہ اعزاز مدینے کو حاصل ہے، یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو اس امت کو کئی خصوصیات حاصل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہی اتنا ستھرا ہے، اتنا پیارا ہے کہ یہ جتنا اپنے امت مصطفیٰ ہونے پر ناز کرے کم ہے. ورنہ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے ایمان کیا ہے. ہمیں تو گھر بیٹھے ایمان کی نعمت مل گئی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عاشقین رسول کے گھر میں پیدا ہو گئے، قادری گھرانے میں پیدا ہو گئے، غوث پاک کے ماننے والے الحمدللہ. ہم تو سنی گھرانے میں پیدا ہو گئے، عاشقان رسول کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اور بیٹھے بٹھائے عشق رسول کی نعمت مل گئی، دامن مصطفیٰ مل گیا. سلمان فارسی سے پوچھئے کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے تھے. ابو ذر سے پوچھئے، عمار بن یاسر سے پوچھئے، حضرت بلال حبشی سے پوچھئے کس طرح تکلیفیں برداشت کر کے، مصیبتیں برداشت کر کے، ظلم و ستم سہ کر ایمان پر قائم رہنا کہ مر جائیں گے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ انہیں پتا تھا یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا سارا قرار آپ سے ہے. تو یہ تو سارا قرار تو حضور کی نسبتوں سے ہے. اور یہ فضائی کمالات، احساسات، خصوصیات، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ کمال تو نسبت مصطفیٰ کا ہے. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرا اوج و کمال پر ہو گیا کہ میں جب سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہوں لوگوں کا امام ہو گیا ہوں. تو جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ وقت کے امام ہو جاتے ہیں، اور جو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق چلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا اعزاز عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم امتوں میں سے بہترین امت ہو. کیا ہو؟ بہترین امت ہو. یہ فرمایا قرآن نے، اور یہ اعزاز صرف اس امت کو حاصل ہے. امتیں تو بہت ساری گزری ہیں، مگر بہترین امت کا، خیر امتی کا جو اعزاز اس امت کو حاصل ہوا ہے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا. بہترین امت اس امت کو قرار دیا گیا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. تو فرمایا تم وہ لوگ ہو جو امتوں میں سے ظاہر کی گئی، اور بہترین امت ہو، خیر امتی، بہترین امت ہو. تمہارا مقصد کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. کہ جس طرح میرے نبی کے بعد، کوئی نبی آئے گا نہیں، اسی طرح اس امت کے بعد کوئی امت آئے گی نہیں. میرا نبی آخری نبی ہے اور یہ امت بھی آخری نبی ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ کی کتاب کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور آپ کی یہ امتوں میں یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. تو یہ امت مصطفیٰ ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت مصطفیٰ بنایا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کئی جگہوں پر ذکر کیا، مالک ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے. اور یہی جواب آتا رہا کہ موسیٰ یہ تو میرے احمد کی امت ہے. تو جب سارا ذکر کر آ کر تھک گئے کہ مالک یہ ساری جو احساسات ہیں، خصوصیات ہیں، یہ امت محمد میں تمہیں جمع کر دی ہیں، تو جو لوگ اس شان کے حامل ہیں ان کا آقا اور مولا کیسا ہوگا، ان کا نبی کس شان والا ہوگا. یہ شان تو ان کی خدمت گاروں کی ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. مالک تو پھر ایسا کر دے، تو پھر تم مجھے بھی احمد کی امت میں بنا دے. اللہ اکبر. انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ اکبر. انہیں یہ تمنا کیوں نہ ہوتی، یہ آرزو کیوں نہ ہوتی کہ جس نبی کو اللہ نے بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ دیکھو جا رہے ہو، اگر میرا محبوب تمہارے درمیان جلوہ افروز ہو جائے تو پھر تم نے میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے گن میرے آقا علیہ السلام کے ہر نبی نے، ہر رسول نے گائے ہیں، تمنا کی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے تو اپنے محبوب کا امتی بنا دے. اللہ اکبر. جب انبیاء عرض کریں، رسول عرض کریں، اور یہ ایک سعادت ہمارے حصے میں آ جائے، تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے پیارے انداز سے لکھتے ہیں کہ جب حشر کا دن ہوگا اور پھر خلق خدا وہاں جمع ہوگی، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، محبوب خدا کی امت ہوگی، ان انبیاء و رسولوں کی امتیں ہوں گی. میرا ایک دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت حشر کے میدان میں انبیاء سے ایک عرض کروں. کیا کروں؟ انبیاء سے ایک عرض کروں، ایک سوال کروں. وہ کیا سوال کروں، کیا عرض کروں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا تمہارا نبی ہے، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ کیا ہمارا نبی بھی تمہارا نبی ہے؟ بروز حشر میں ان سے عرض کروں گا. اور ادب کیسا ہے کہ صرف عرض کروں گا، اور مالک کو کہہ کر عرض کروں گا. مالک ہے نا، انبیاء تو مالک ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو ہمیں ادب سکھاتے ہیں. اور اہل سنت مذہب اہل سنت ہے. کیا ہے؟ مذہب مہذب.
یعنی ادب والا مذہب، سلیقے والا مذہب، کہ یہ جو مسلک ہے، مسلک رضا ہے، مسلک اہل سنت ہے، یہ جو سنی ہوتے ہیں نا وہ بے ادب نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ وہ بے ادب نہیں ہوتے. نہ وہ اللہ کے بے ادب ہوتے ہیں، نہ اس کے انبیاء کے ہوتے ہیں، نہ اس کے صحابہ کے ہوتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے ہوتے ہیں، نہ اولیاء کے ہوتے ہیں. سنیوں کی گھٹی میں ادب شامل ہے. تو اسی لیے جو سنیوں کا امام ہے، امام احمد رضا ہے، وہ بھی عرض کرتے ہیں نا، انبیاء سے عرض کروں کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہے؟ انبیاء کرام تو ہمارے مالک. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی تو ہمارا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے. تو جب ہمارا نبی سب نبیوں سے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہے، تو ہمارے نبی کی امت بھی سب امتوں سے اعلیٰ ہے. اور یہ نسبت ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ سعادتیں، یہ اعزازات، یہ کمالات کس وجہ سے حاصل ہیں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے حاصل ہیں. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا سے اور کیا چاہیے. ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ. ارے روز جزا اس کو اور کیا چاہیے. تو روز جزا تو جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا وہ بھی وجد کر رہا ہوگا. اور کیسا وجد کر رہا ہوگا؟ یہ اس امت مصطفیہ محمدیہ کا اعزاز اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے پہلے پل صراط پار کرے گی. سب امتیں، فرمایا گیا امتیں تو بہت ساری آئی ہیں، ہم آخر میں آئے ہیں. وجود کے اعتبار سے ہم آخر میں آئے ہیں، مگر اعزاز خصوصیت یہ حاصل ہوگی کہ سب سے پہلے حساب و کتاب اس امت کا ہوگا. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، کیسے لائن لگی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جیڑا پہلا ہے وہ پہلے ہی آئے گا، اس کا حساب پہلے ہوگا، چیک اپ پہلے ہوگا. جو آخر میں آیا اس کا چیک اپ آخر میں ہوگا. مگر اس امت مصطفیٰ کی خصوصیت دیکھیے، اللہ کا انعام اور اکرام دیکھیے. یہ ایک پروٹوکول ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ یہ کوئی عام امت نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے. یہ آئی بھی آخر میں ہے، اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا. اور پل صراط پر سب پل صراط سے گزریں گے، اور یہ امت سب سے پہلے پل صراط سے گزرے گی. رب سلم کی صدائیں آتی رہیں گی، اور عاشقان رسول وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کو پل سے پار لگا رہے ہوں گے، پل صراط پر کھڑے ہوں گے ایک کنارے پر. اور پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یہ بولنا سننا آسان ہے، مگر چلنا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے سے ہم ایسے گزرے جیسے سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کہ حضور پل کے اس طرف کھڑے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے، رب سلم مولا میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار دے. اور گزرنا ہر ایک نے، ایسا نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا وہ بھی پل صراط سے گزرے گا. اور یہ اعزاز بھی اسی امت کو حاصل ہے. بولے سبحان اللہ. کہ یہ امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی. اب اس کا فگر بیان کیا گیا ہے کئی روایتوں میں. ایک روایت میں فرمایا 70,000 میری امت میں سے 70,000
بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی. اور ان 70,000 میں سے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 1,000 اور ہوں گے اور مختلف عدد بیان کیے گئے ہیں. تو یہ اعزاز بھی اس امت کو حاصل ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے مولا فرمائے گا کہاں ہے نبی امت. تو وہ نبی امت امی وہ کہاں ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام کی امت کو پیش کیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا. اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت ہی داخل جنت ہوگی. الجنت حرمت علی الامم، فرمایا جنت تمام امتوں پر حرام کر دی جائے گی حتی ادخلها علی الانبیاء، فرمایا جنت تمام انبیاء پر حرام کر دی جائے گی یہاں تک کہ میں سب سے پہلے داخل نہ ہو جاؤں. اور پھر فرمایا الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها، فرمایا ایسے انبیاء پر حرام کر دی جائے گی یہاں تک کہ میں داخل جنت نہ ہو جاؤں. تو سب سے پہلے آقا وہ مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوں گے. پھر فرمایا تمام امتوں پر جنت حرام کر دی جائے گی یہاں تک کہ سب سے پہلے میری امت داخل جنت نہ ہو جائے. تو یہ بھی اعزاز، یہ خصوصیت اس امت کو حاصل ہے. امتیں کہاں سے آئیں گی، کدھر سے آئیں گی، کیسی کیسی ہوں گی، اور پھر اس امت کو داخل جنت کیا جائے گا. اور کیسے داخل ہوں گے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جب ہوں گے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا میرے ساتھ جو ہوں گے 50 سال پہلے میری جو امت کے غریب لوگ ہوں گے نا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ فرمایا کندھے سے کندھا مس ہو رہا ہوگا، ٹچ ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر، یہ اعزاز حاصل ہے تو اسی امت کو حاصل ہے. آقا علیہ السلام باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت. انشاءاللہ نعرہ رسالت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. عشاقان رسول، بلاوان مصطفیٰ حضور کے پیچھے پیچھے حضور کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، حضور تو اس وقت تو حضور کے ہاتھ میں خود مقام محمود ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جھنڈا حضور کو عطا فرمائے گا، اس جھنڈے کے سائے میں اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے اور اس جھنڈے کے سائے میں ہم نعرہ رسالت لگاتے ہوئے حضور کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کو سیراب کرتے جائیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے. یہ کمالات کبھی بھی اپنے عمل پر، اپنے آپ پر فخر مت کرنا کہ میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، میرے کمالات بہت زیادہ ہیں، میری شہرت بہت زیادہ ہے، میرا مسند میری جو ہے بہت بڑی ہے میری مسند. یہ نہیں کرنا. اگر کبھی ناز کرنا ہو نا تو پھر نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرنا کہ مالک میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے یہ نسبت حاصل ہے کہ میں تیرے محبوب کا غلام ہوں، بس تو مجھے اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرما لے. اور فرمایا لوگوں سن لو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ کل بروز قیامت میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے ہوگی؟
فرمایا میری شفاعت تو ان افراد کے لیے ہوگی جن کے گناہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہوگا. شفاعتی امتی لی اہل الکبائر، میری امت کے جن افراد نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، بڑے گناہ کیے ہوں گے، میں اپنے ان امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے جاؤں گا. تو یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی اس امت کا یہ اعزاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس امت سے پیار کرتا ہے. اگر اس امت سے پیار نہ کرتا ہوتا تو ہمیں اپنی محبوب کا امتی کبھی نہ بناتا. کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت سے بہت پیار کرتا ہے. اور قرآن میں ارشاد فرمایا، احادیث میں فرمایا کہ اے میرے محبوب کی امت، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ آسانی چاہتا ہوں، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. مالک تم ہمارے لیے کیسے آسانی چاہتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، شرعی مسافر تھے، تو پھر تمہارے لیے آسانی یہ ہے کہ تم 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھ دو. روزے فرض ہے، اگر تم سفر پہ جا رہے ہو، مسافر ہو، تو روزہ چھوڑ دو. تم پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض قضا تو کرنا پڑے گا، مگر اس کا گناہ نہیں ملے گا تمہیں. لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا، حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ جو فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، قضا کرتا ہے، تو فرمایا وہ زندگی بھر روزے رکھے اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا ثواب ہے. رمضان کی تو بہار ہی الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر آسانیاں چاہتا ہے. پچھلی امتوں پر آسانیاں نہیں تھی. وہ بولتے ہیں کہ مولویوں نے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے، دین میں بہت مشکل ہے. تو کسی نے کہا دین میں آسانی ہے، من مانی نہیں. دین میں کیا ہے؟ آسانی ہے، من مانی نہیں ہے. آزادی ہوتی ہے تو وہ لمٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اس دائرہ کار کے ساتھ ہوتی ہے. اب جس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا، تو شریعت نے اس کی تو اجازت نہیں دی. تو یہاں آسانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو آسانیاں دی ہیں. پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ پانی سے پاک نہیں کرتا تھا، وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا اس کو. اور محبوب کی امت کو کیا آسانی دی کہ محبوب اگر کپڑے ناپاک ہو جائے تو پانی سے پاک کر لو. پانی سے کیا کر لو؟ پاک کر لو. حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں غنیمتوں کے مال کو حلال قرار نہیں دیا جاتا تھا، وہ غنیمت کا مال رکھ دیا جاتا تھا، آپ اٹھا کر لے جاتی تھی. میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال قرار دے دیا گیا ہے. صدقہ فرمایا، صدقہ کیا تھا؟ امتوں کے لیے وہ حلال نہیں تھا، وہ کھاتے نہیں تھے. لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ صدقہ کھاتی ہے. بھائی آپ صدقہ دیتے ہو، کون کھاتا ہے؟ آپ تو نہیں اٹھا کے لے کے جاتی، آقا کی امت ہی کھاتی ہے. غریب مساکین یتیم ہی کھاتے ہیں. تو یہ اعزاز اس امت کو حاصل ہے اور یہ آسانی ہے، ورنہ کتنی مشکل میں آ جاتے. پچھلے لوگ 25% جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے تھے پچھلی امتیں. اس امت کے لیے یہ آسانی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے. 1,00,000 روپے پہ کتنی؟ 2,500. فرمایا 2.5% لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر یہ 2.5% ہی لوگ زکوٰۃ دیتے تو آج غربت ہی ختم ہو جائے پاکستان سے، بلکہ دنیا سے ختم ہو جائے. 1,00,000 روپے 2,500 روپے کیا مسئلہ ہے؟ مگر جب یہ کروڑوں میں جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یار کون نکالے گا، کون دے گا، یار ایسے ہی لم سم کر کے نکال دو. بھائی نہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو حساب کتاب لگا کر نکالنی پڑے گی. 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، تو کسی عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنا حساب کتاب کرو، کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے پوچھو. اگر تمہیں نہیں آتا تو قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو آ جاؤ علماء کے پاس، بیٹھو، پوچھو کہ کس کس مال پر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر سارے مال کی حساب لگا کر پوری زکوٰۃ بلکہ ایکسٹرا زکوٰۃ نکالے، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے مالک میں نے اپنے حساب سے پورے مال کی زکوٰۃ نکال دی تو قبول فرما لے. تو یہ اعزاز اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہیں.
کرم نوازیاں ہیں. پہلے کے لوگ، پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی تو توبہ کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ فرمایا بعض امتیں ایسی گزری ہیں کہ ان کو اپنا سر تن سے جدا کرنا پڑتا تھا، پھر جا کر ان کی توبہ قبول ہوتی تھی. اور اس امت کا حال کیا ہے؟ یہ بس آنکھوں سے آنسو کے ٹپکے گرا دے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. الندم توبہ. پہلے کے لوگ جو تھے وہ ان کو سر تن سے جدا کرنا پڑتا تھا توبہ کے لیے، کہ مالک تجھے کیسے راضی کرے. تو نے یہ ہدایت تھی کہ اپنے سر کو تن سے جدا کر دو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اور اس امت مصطفیٰ پر کیسا آسانی ہے، کیسا کرم ہے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکا دے، فرمایا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو فرمایا آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف سے جب روتا ہے تو اس کے آنسو اس کے رخسار سے گال سے گرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. التائب الذنبی. فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. صرف یہ کہتے ہیں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. بس اتنا کہتے ہیں. یہاں سر تن سے جدا کرنے والی بات نہیں ہے، صرف ندامت آ جائے، آنسو بہہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جاتی ہے. پہلے کی کیا تھی؟ جب عورت کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں تو ان ایام میں یہودی لوگ جو تھے، دیگر امتیں تھی جو تھیں، وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، پاس نہیں بٹھاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، کھانا نہیں بنواتے تھے. تو صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو مخصوص ایام میں شوہر بس قریب نہیں جائے، باقی تو جو کھائے پیے گھر کے کام کرے، کوئی سختی نہیں ہے شریعت میں. اللہ نے اس دین میں آسانیاں پیدا کی ہیں. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ فرض ہے. آپ میں طاقت ہے، سجدہ کر سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو، تو فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اور اگر طاقت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں درد ہے، تو پھر کیا فرمایا؟ بیٹھ کے پڑھ لو. ہاں بھائی، کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو. محبوب تمہارے امت کی نماز قبول ہی قبول ہے، عبادت قبول ہی قبول ہے. مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، فضل رب العلا سے اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ. دونوں عالم کی خیرات دے کر، دونوں عالم کی خیرات دے کر پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے. تو وہ تو کریم ایسا ملا جس کے بھرے ہیں ہاتھ، اور تو وہ تو کریم ہے، اس کے خزانوں کی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے آپ کو خزانے عطا فرمائے ہیں. دنیا اور آسمان میں جتنے خزانے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے دونوں ہاتھوں میں عطا فرما دی. جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے. کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے؟ کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے؟ ارے اس بحث میں مت پڑ، اور بھی کچھ مانگ. رحمت کا کھلا ہے دروازہ، اور بھی کچھ مانگ. تو وہ تو کرم والے آقا ہیں، ان سے جتنا مانگو گے اتنا ملے گا. ایسا مت سمجھو کہ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا، مانگو تو صحیح، وہاں سے ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اس امت کی خصوصیات میں سے کیا کیا خصوصیات ہیں. فرمایا سب سے پہلے میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ تمام امتیں ہوں گی. اور پھر کمال اور اپنی نسبت پر قربان جائے کہ آقا علیہ السلام نے اس امت کو کیسا کمال، کیسا عروج عطا فرمایا ہے
کہ یہ امت کل بروز قیامت انبیاء علیہ السلام کی بھی گواہی دیں گی. وہ کیسے گواہی دیں گی؟ ایک روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تبلیغ کی. کتنے سال؟ اور میرے آقا نے کتنے سال کیے؟ 23 سال. اعلان نبوت کے بعد کتنے؟ 23 سال. اور پھر جو 10 سال مدینے میں گزرے اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہے. جوک در جوک آتے گئے قافلہ بنتا گیا. اور جب میرے محبوب نے آخری خطبہ دیا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام تھے. کتنے تھے؟ 1,24,000. چلو اب یہ بات نہیں کی تو اسی بات سے ایک اور بات بتا دوں. حضور نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. کیا پیش کی گئیں؟ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. جب میں نے ان امتوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ نبی گزرے. کوئی نبی تو اکیلا تھا, کچھ کے ساتھ 5 امتی, کسی کے ساتھ 10 امتی. تو میں نے جب دیکھا تو ایک بڑی تعداد میں امت نظر آئی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ میری امت ہے؟ فرمایا محبوب آسمان کی طرف دیکھو. تو جب آسمان کی طرف, افق کی طرف دیکھا تو وہ بھرا ہوا تھا. پوچھا یہ کس کی امت ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 1/3 میری امت جنت کو بھر دے گی. تو تہائی حصہ. پھر فرمایا نہیں, میرا گمان ہے کہ آدھی جنت میں میرے محبوب کی امت ہوگی. آدھی جنت. کتنی جنت؟ آپ کیا سمجھتے ہو آدھی جنت؟ فرمایا زمین اور آسمان کی جتنی چوڑائی ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے. تو جنت تو بہت بڑی ہے. آدھی جنت محبوب کی امت سے بھری ہوئی ہوگی. تو اس امت کا بڑا کمال ہے. تو نوح علیہ السلام صرف حضور, نوح علیہ السلام کا میں بات میں بتاتا ہوں, آپ ریلیٹڈ اسی سے بتاتا ہوں کہ آپ اس امت کا کمال دیکھیے, تعداد دیکھیے. حضور نے فرمایا آدھی جنت میری امت سے ہوگی, بھری ہوگی. اور پھر ایک روایت میں ارشاد فرمایا سنو, جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی کتنی ہوں گی؟ کوئی بتائے گا؟ فیصل بھائی نے کوئی تحفے بھی نہیں رکھے کہ کسی کو انعام دیا جائے. آپ کا جواب درست ہے. کوئی بتائے گا جنتیوں کی صف کتنی ہوگی؟ امام صاحب بتا رہے ہیں 120 ہوگی. کتنی ہوں گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی, اہل جنت کی صفیں 120 ہوں گی. ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. بقیہ 40 صفیں دیگر انبیاء کی امتوں کی ہوں گی. بتاؤ 80 صفیں. میرے آقا, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت امت پر فخر فرمائیں گے. ہر ایک کو حوض دیا جائے گا. ہم نبی اپنی امت کو سیراب کرے گا. میرے آقا کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, تمہیں وہ حوض دیا, وہ کوثر دیا ہے کہ جو کبھی کم نہ ہوگا, اور جو اسے ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ کرامت, یہ خصوصیات, یہ شرف, یہ عزت اس امت کو حاصل ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام سے پوچھے گا, فرمایا نوح کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے باری تعالیٰ تمہارا پیغام میں نے پورا پہنچا دیا تھا. اب ان کی امت کو لایا جائے گا. ان کی امت سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا میرے نبی نے, میرے نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ انکار کرے گی مولا ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. کیسی امت تھی؟ اور ادھر بھی ایک نکتہ یاد آ رہا ہے کہ یہ جو امت ہے نا یہ کمال امت ہے. کیا یہ کمال امت ہے؟ یہ دل کیا ہے؟ یہ جان بھی تمہاری ہے. آقا کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا موسیٰ تم جاؤ, تم جانو, تمہارا رب جانے, تم لڑو جا کر, ہم تو یہیں بیٹھے, ہم تو نہیں جائیں گے. تو جب آقا علیہ السلام کی جنگ کی باری آئی تو صحابہ کرام نے کیا کہا, یا رسول اللہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح مت سمجھنا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے وہ لڑو. بولے آقا اگر آپ کہو گے تو ہم تو سمندر میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے. دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
تو یہ تو امت مر مٹنے کے لیے تیار ہے یار. کیا کہتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایسی میری قوم آئے گی, امت آئے گی, حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اہل و عیال مال میرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی صرف میرے ایک دیدار کے لیے, کہ میرا ایک دیدار ہو جائے. تو فرمایا خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے میرا دیدار کیا اور مجھ پر ایمان لایا. خوشخبری ہے, سعادت مندی ہے, توبہ. پھر فرمایا توبہ مرات 7 مرات, فرمایا 7 بار خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے مجھے تکا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے آیا ہوگا. بن دیکھے حضور کا دیوانے ہو گئے ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا وہ کالی زلفوں والا کیسا ہے, وہ بددحا والا چہرہ کیسا ہے, وہ چادر اوڑھنے والا کیسا ہے جس کی قرآن قسمیں کھا رہا ہے, وہ محبوب کیسا ہے جو انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. ارے دیکھا نہیں ہوگا مگر اپنی جان و مال پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے مرحبا, تھوڑا سا آگے ہو, تھوڑا سا اور آگے. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. آقا علیہ السلام تمام انبیاء تمام رسولوں کے سردار ہیں, مگر جب کسی کو آتا دیکھتے سرک جاتے تھے. تو یہ سنت کی نیت سے سرک جاؤ بھائی. ہم یہ نہیں کہتے سابقہ امتیں خراب تھی, نہیں. جو ایمان لائے وہ بھی کمال کی امت تھی, مگر ایسی بھی تو امت تھی کہ جس نے اپنے ہی نبی کو سولی پہ لٹکا دیا. معاذ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی نا, وہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو, لیکن امت نے تو کسر نہیں چھوڑی. مگر یہ امت کیا ہے کہ آقا آپ بس حکم فرماؤ, ہم تو اپنے آپ کو سمندر میں بھی کھدا دیں گے, دوڑ پڑیں گے, حکم چاہیے آپ کا. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے, حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی, اللہ کے توحید کی پیغام پہنچایا, لیکن انہوں نے بروز حشر بھی کیسے بے باک ہوں گے. وہ کہیں گے مالک ہم تک تو کوئی بھی درد سنانے والا نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نوح علیہ السلام سے پوچھے گا, نوح یہ تو منع کر رہے, آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, کوئی شاہد ہے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے مالک میرا شاہد تو تیرا محبوب ہے, میرا گواہ تو تیرا محبوب ہے اور تیرے محبوب کی امت ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام یہ کہیں گے مالک میرا گواہ تو تیرا محبوب اور تیرے محبوب کی امت ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی امت محمد کو لائے گا اور پوچھے گا بتاؤ کیا نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا, تبلیغ کر دی تھی؟ تو امت مصطفیٰ کہے گی باری تعالیٰ نوح علیہ السلام سچے ہیں, انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, کتابوں میں لکھا ہے. پھر امت مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا تم تو تھے نہیں, تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہیں گے مل گئے مصطفیٰ, مل گئے مصطفیٰ. ہائے ہائے. تو وہ کہیں گے ہمیں تو ہمارے آقا نے بتایا ہے, اور میرے آقا تو سچے ہیں, صادق اور امین ہے. یعنی یہ امت وہاں بھی نہیں مکرے گی. وہ کہیں گے جیسے میرے آقا ویسا نہیں کوئی, تو میرے آقا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں. اور پھر آقا علیہ السلام کے امتی جو ہے کل بروز قیامت اٹھیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. حضور کی آل تمام انبیاء کی آل سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو جب آقا علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے, اور پھر آل رسول ہماری جانے قربان, فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تمام انبیاء کی جو امتیں گزری, ایسا نہیں ہے صرف امت مصطفیٰ کی عورتوں کی سردار ہوں گی سیدہ فاطمہ زہرا, نہیں, جتنی بھی عورتیں ہوں گی جنت میں تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہوں گی. وہ خواہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو, نوح علیہ السلام کی قوم ہو,
عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، کسی بھی نبی کی امت ہو، تمام امتوں کی جو عورتیں ہوں گی اہل جنت ہوں گی، ان عورتوں کی سردار سیدہ کائنات ہوں گی۔ اور پھر نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ آئے ہائے، حسن اور حسین۔ یہ سعادت بھی سنیوں کے حصے میں آئی ہے کہ سنی جو ہے اہل بیت اطہار کے جو ہے ان کے بھی غلام ہیں اور آقا کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، میرے اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ہماری ان پر جانے قربان ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس امت کو امام حسن اور امام حسین ملے۔ اور کیسے ملے ہیں کہ وہ تمام اہل جنت کے نوجوانوں کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ تو جتنی بھی امتوں کے نوجوان ہوں گے، تمام جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر ہی جائے گا، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا، یہ جنتی جو بوڑھے ہوں گے، جو بوڑھے تو جنت میں جوان ہو کر ہی جائیں گے، لیکن جو بوڑھے مر کر جائیں گے فرمایا ان کے بھی سردار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ اعزاز، یہ خصوصیت اس امت کو حاصل ہے کہ یہ تمام اہل جنت کی بھی سردار ہوگی، یہ سردار ہوگی۔ اور پھر ہمارا تو اہل بیت اطہار پہ تو ہماری جانیں قربان ہے، اور ان سے جو محبت کرے گا، ان کے نام کا جو لنگر کھائے گا، ان کے نام کا لنگر پکائے گا، ان کے نام پر جو جان نثار کرے گا، کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ اس کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ، اور فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اور مجھ سے محبت کی، وہ الگ روایت ہے، تو جس نے ان سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے والد مولا علی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ زہرا سے محبت کی، اس کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کانا معی درجتی یوم القیامہ، کل بروز قیامت وہ کہیں اور نہیں ہوگا بلکہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ مل گئے مصطفیٰ، تو کل بروز قیامت مصطفیٰ کا ساتھ چاہیے نا، ہے نا؟ تو اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، امام حسن سے محبت کرے گا، امام حسین سے محبت کرے گا، سیدہ زہرا سے محبت کرے گا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرے گا، ان کے نام کے نغمے الاپے گا، ان کی جان کو اپنی جان سمجھے گا، تو وہ کل بروز قیامت حضور کے ساتھ ہوگا، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوگا۔ مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے، بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور کل بروز قیامت اس کی بڑی شان ہوگی، اس دنیا میں بھی اس کی شان ہے کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے جو ہے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے اس امت میں، اور پھر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اس امت میں، خواجہ غریب نواز اس امت میں، داتا علی حجویری اس امت میں، بابا فرید الدین گنج شکر اس امت میں، امام بخاری اس امت میں، امام مسلم اس امت میں، سیاستہ کے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ ظاہر سارے اس امت میں۔ اس امت کا کمال کیسا ہے؟ فرمایا اس امت کے جو عالم ہوں گے وہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے علماء کو یہ شرف، یہ عزت عطا فرمائے گا کہ اس امت کے علماء بھی کل بروز قیامت سرکار کی امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ میری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اور یہ اعزاز، یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ سابقہ جو امتیں تھیں وہ امتیں چار دیواری میں رہ کر محصور ہو کر عبادت کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کے لیے اس روئے کائنات کو، روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔
جہاں چاہے نماز کا وقت ہو جائے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. ہر جگہ زمین کا پاک ہونی چاہیے, وہاں پر سجدہ کرے, نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. پھر فرمایا اس مٹی کو میری امت کے لیے پاک کرنے والی مٹی بنا دیا گیا ہے. پانی نہیں مل رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاروں طرف ایک دیکھ لیا پانی نہیں مل رہا, تو اس کے بعد جو ہے مٹی کو اٹھایا, مٹی سے تیمم کرا, اور قبلہ بھی سمت معلوم نہیں ہو رہی, یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے. سمت قبلہ معلوم نہیں ہو رہی تو پھر فرمایا جہاں تمہارا دل ٹھہر جائے وہاں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو, اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ لو, تمہاری نماز ہو جائے گی. تو یہ آقا علیہ السلام نے اس امت کو یہ خصوصیات بھی عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا جتنا بھی یہ زمین ہے, جہاں چاہو گے جدھر چاہو گے رک کرو گے, قبلے کی طرف نہیں پتا تو اب جس طرف بھی دل جمے اسی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, تمہاری نماز ہو جائے گی. اور پھر فرمایا اس امت کی جو عمریں ہیں وہ کم ہیں. کتنی ہیں؟ کم ہے. فرمایا حدیث مبارکہ میں میری اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کی درمیان ہوگی. کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر جائیں گے. تو 60 سے 70 سال کے درمیان یہ ہے نہیں ہمارا, جس کی 40 سال ہو گئی ہے, 30 سال, ورنہ آنے کا تو پتہ چل جاتا ہے لیکن جانے کا کچھ بھی نہیں پتا. تو بندہ جب جائے گا تو کچھ بھی نہیں پتا, بیٹھے بیٹھے میرا انتقال ہو جائے مجھے نہیں پتا, آپ کا ہو جائے کسی کا, لیکن ایک لمیٹیشن رکھی ہے 60 سے 70. اکثر لوگ اس امت کے 60 سے 70 کے درمیان چلے جائیں گے, اس سے پہلے چلے جائیں گے. تو فرمایا یہ امت مصطفیٰ ہے. کیا یہ ان کی عمریں کم ہے مگر ان کا ثواب زیادہ ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی, زیادہ عبادتیں کرتے تھے, تو فرمایا ان کی 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف, میرے محبوب کی امت کی لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ایک طرف. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ تمہیں امت مصطفیٰ ایک رات ایسی اللہ نے عطا کیے وہ 1000 مہینے عبادت کرتے رہے, تمہاری ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی راتوں سے غالب ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ ہر رات شب قدر کی رات ہے, جس رات کی قدر ہو جائے وہ رات قدر کی رات ہے. تو اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے. فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو, فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. بتاؤ کسی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے, خصوصیت حاصل ہے. تو اگر ہم اور کچھ بھی نہ کریں نا, صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھ دے گا. مل گئے مصطفیٰ, مل گئے مصطفیٰ, تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں. اور بھی میں آپ کو خصوصیات بتاتا ہوں, انشاءاللہ سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ جو ہم صفے بناتے ہیں نا, صفے, یہ صفے کوئی عام صفے نہیں ہے. کیا ہے یہ عام صفے نہیں ہے جس کا دل کرا اٹھا کے صفے بنا دی, نہیں. فرمایا یہ جو صفے ہیں نا یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں. یہ صفے بھی کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی. فرمایا یہ صفے آقا علیہ السلام نے کہ یہ صفے فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں. اللہ اکبر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں سجدہ کروں گا قیامت کے دن, اور سب سے پہلے میں کروں گا تو میں ہی کو جو ہے نا وہ اٹھایا جائے گا, کہا جائے گا محبوب اپنے سر کو ارفع راسک. محبوب آج سر اٹھانے کا دن تھوڑی ہے, سر اٹھانے کا دن ہے. آج سر تمہارا تھوڑی جھکے گا, آج تو سر ان کا جھکے گا جنہوں نے تمہارے دامن میں پناہ نہیں لی ہوگی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے, قیامت میں گھر مان گیا. قیامت میں تو ہر کوئی مان جائے گا جب اللہ کہے گا اپنے محبوب سے ارفع راسک, محبوب اپنے سر کو اٹھائیے.
جو مانگنا ہے مانگو، عطا کیا جائے گا. تو محبوب کہہ رہے ہیں کہ میں جب سب کو اٹھاؤں گا تو میں آگے دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچان لوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا. پیچھے دیکھوں گا تو امت کو پہچان لوں گا، سیدھی طرف دیکھوں گا تو امت کو پہچان لوں گا، الٹی طرف دیکھوں گا تو امت کو پہچان لوں گا، دائیں جانب، الٹی جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک کی امتیں وہاں پر ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ یہ اعزاز، یہ خصوصیت بھی اسی امت کو حاصل ہے. فرمایا میں کیسے پہچان لوں گا؟ سنو، فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لوں گا. ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، ان کے چہروں پر وضو کے اثر سے روشنی نمایاں ہو رہی ہوگی، وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. تو چمکتے چہرے والے ہوں گے کل بروز قیامت. کون؟ سرکار کے امتی. تو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نہیں پہچانوں گا؟ میری امتی ہوگی بڑی شان والی. وہ کیسی شان والی ہوگی؟ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا سنو، میری جو امت ہوگی نا کل بروز قیامت، ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کی جو ذریت ہوگی ان کے آگے پیچھے دوڑ رہی ہوگی، آگے دوڑ رہی ہوگی. ایک روایت میں فرمایا نور ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا. تو نور تو اس امت کو بھی ملے گا. آقا کا کمال کیا ہوگا، آقا کی شان کیا ہوگی؟ تو وہ تو ہے ہی تو سراپا ہے نور. وہ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ تو آقا کے صدقے میں انشاءاللہ اس امت کو بھی نور ملے گا. لوگ بولتے ہیں یہ نور کہاں سے آ گیا؟ نور تو آسمان سے آیا بھائی. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا اپنے محبوب کے لیے کہ ہم نے پیدا کیا. پیدا تو ہوئے، لیکن قرآن نے فرمایا لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے. کیا آیا ہے؟ کہیں فرمایا نور آیا، کہیں فرمایا میرا رسول آیا. تو وہ تو آئے، اور جو آئے ہیں وہ نور لے کر آئے، اور ان کے نور سے حصہ اس امت کو بھی عطا کیا جائے گا. تو ان کے فرمایا ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے آثار وضو سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے پانی کو اوپر بازو تک لے گئے، شولڈر تک لے گئے، اکیلے تھے، تنہائی میں تھے. تو کسی نے دیکھا کہ حضور وضو تو یہاں تک ہوتا ہے، کونیوں سے اوپر تک دھوتے ہیں، آپ اوپر تک. تو آپ نے دیکھا کہ تو مجھے دیکھ رہے. تو آپ سمجھ رہے تھے میں اکیلا ہوتا؟ نہیں، ہر کام تو سب کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے نا، ورنہ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، کم عقل والے بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو یہ تھا، یہ تو اس کی لوجک بتاؤ. وہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ ہم کیا ہیں؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم سے بحث مت کرو کہ مکہ بڑا ہے یا طیبہ بڑا ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں جہاں ہمارے آقا وہی افضل ہے. تو جہاں آقا مکے میں ہو تو مکہ افضل ہے، مدینے میں ہو تو مدینہ افضل ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے، اگر تم دیکھ رہے ہوتے تو میں یہیں تک ہی دھوتا. تو میں نے اوپر تک کیوں دھویا؟ تو فرمایا کل بروز قیامت یہ اعضا چمکیں گے، اس لیے میں نے دھویا. ان کو سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ جنت میں پہنائے گا. جہاں تک وضو کا پانی ہوگا تو میں اس نیت سے آگے پانی چڑھا رہا تھا گنگن کے لیے. ان کی اپنا ذوق تھا، اپنی نیت تھی. تو یہ ہے. تو آقا علیہ السلام کو امت جو کل بروز قیامت جو ہے ان کی پیشانیاں نور سے سج رہی ہوں گی. اور یہ الحمدللہ یہ بزم جو سج رہی ہے یہ سب میرے پیر امیر اہل سنت کا صدقہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے سے اولیاء عطا فرمائے ہیں کہ وہ تنہا چلے تھے جانب منزل، ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا. یہ ذکر میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ آج الحمدللہ 2 تاریخ ہے. کیا ہے؟ 2 سپٹمبر ہے، اور 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی ہے. سب بولیں سبحان اللہ. کیا ہے؟ دعوت اسلامی، یوم دعوت اسلامی. جب امیر علیہ سنت تنہا چلے تھے، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی جامعہ نہیں تھا. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہزاروں جامعۃ المدینہ ہے جس میں اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی عالم کورس کر رہے ہیں. ہمارے کئی لاکھوں طلبہ ہیں جو حفظ و ناظرہ کا الحمدللہ
کلاس لے رہے ہیں لاکھوں لوگ، اور ہزاروں ہر سال علماء فارغ ہو رہے ہیں. دعوت اسلامی ہزاروں علماء اس امت کو دے رہی ہے. دعوت اسلامی جامعات بنا رہی ہے، مدارس بنا رہی ہے، مساجد بنا رہی ہے، یونیورسٹی بنا رہی ہے، اسکول بنا رہی ہے. امت کی خیرخواہی دعوت اسلامی کر رہی ہے. آج میں نے پکچریں دیکھی، ویڈیو دیکھی، مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری جو پنجاب میں اور ادھر کے پی کے میں سیلاب آیا ہوا وہاں پہنچ گئے. وہ دعوت اسلامی نے سندھ کی جو سیلاب آیا، پانی آیا، خدمت کی، لوگوں کو گھر بنا کے دیے. خدمت خلق فاؤنڈیشن دعوت اسلامی کر رہی ہے. ہر کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. کون سا کام ہے جو دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے؟ تو اس دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ جو بزم سجائی جا رہی ہے، 12 دن 10 دن آپ کو بلایا جا رہا ہے، لنگر کیا جا رہا ہے، مبلغین کو بلایا جا رہا ہے، مختلف موضوعات اور بیانات کیے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ نیکی کی دعوت. آپ کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، برائی سے منع کیا جا رہا ہے. اور فرمایا گیا یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ اخرجت للناس خیر امت، کہ یہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو. کیا کرتے ہو؟ کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اور فرمایا نیکی کا جو حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت الفردوس ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور آقا نے فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا کرو. کس کا کرو؟ کیونکہ یہ جنتوں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ جنت ہے. اور یہ کس کو ملے گی؟ نیکی کا حکم دینے والوں کو، برائی سے منع کرنے والوں کو. اور یہی کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیں. اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دو، اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے دوست احباب کو دو. اور مسلمان وہی ہے کامل مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند. آپ نے یہاں آنا اپنے لیے پسند کیا تو اپنے دوستوں کو بھی یہاں لے کر آئے. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئے، مدنی مذاکروں میں لے کر آئے. امیر علیہ سنت نے فرمایا روئے زمین پر ابھی تک دعوت اسلامی سے بڑی کوئی تنظیم، کوئی تحریک منظم، اتنی بڑی تحریک میں نے نہیں دیکھی، خواہ وہ سیاسی ہو یا دینی. اتنی بڑی سطح پر اتنی بڑی عالمگیر تحریک، انٹرنیشنل تحریک، جس کے جامعات المدینہ امریکہ میں ہو، یو ایس اے میں ہو، یورپ میں ہو، یو کے میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، افریقہ میں ہو، وہاں پر علماء بن رہے ہو. تو بتاؤ اتنی پیاری تحریک اور تنظیم کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا دیں گے؟ تو سب انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں اپنی اصلاح کے لیے سفر کریں.